بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ الو کو نحوست کی علامت کیوں سمجھا جاتا ہے۔ الو کا کسی گھر میں آنا مطلب موت کے فرشتے کو آنے کی دعوت دینے جیسا ہے۔ اور الو نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کیا گفتگو کی اور آپ علیہ السلام نے الو سے کیا کیا سوالات پوچھے اور الو نے ان کا کیا جواب دیا، اور الو رات کے وقت کیوں نہیں سوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الو کے متعلق کیا فرمایا، اور حضرت امام علیہ السلام کے ساتھ الو کی ملاقات کس جگہ پہ ہوئی اور اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ دوستو، یہ معلومات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ تو دوستو، الو جسے رات کا پرندہ بھی کہا جاتا ہے، الو رات کے وقت ہی باہر نکلتے ہیں۔ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں الو حاضر ہوا اور سلام عرض کی۔ جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے خاص طاقت دی تھی کہ وہ ہر جانور اور کیڑے مکوڑوں کی زبان سمجھ لیتے تھے، تو آپ علیہ السلام نے الو سے سوال پوچھا کہ تم دن میں باہر کیوں نہیں نکلتے ہو، جس پر الو نے جواب دیا کہ سارا دن آل آدم ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، اس لیے میں رات کو ہی نکلتا ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام نے الو سے پوچھا کہ تم زمین میں لگنے والے اناج کیوں نہیں کھاتے ہو، تو الو نے جواب دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اس اناج کھانے کی وجہ سے ہی نکالا گیا تھا، اس لیے میں یہ اناج نہیں کھاتا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے الو سے پوچھا کہ تم زمین کا پانی کیوں نہیں پیتے ہو، جس کے جواب میں الو بولا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو پانی کی وجہ سے ہی غرق کیا گیا تھا، اس لیے مجھے انسانوں کی چیزوں سے نفرت ہے۔ حضرت امام جعفر اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، الو ویران جگہوں پر ہی کیوں رہتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پرندہ ہمیشہ سے ہی ایسا نہیں تھا کہ جب امام علیہ السلام میدان کربلا میں رکے تھے تو الو بھی 10 محرم الحرام کو میدان کربلا میں پہنچ گیا اور کہا، یا حسین، میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، کہ جب کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ جو ہوگا وہ تم سے دیکھا نہیں جائے گا۔ لیکن الو کے کافی اصرار پر اسے وہاں رکنے کی اجازت مل گئی۔ جب الو نے یزید کا مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوتے دیکھا اور امام علیہ السلام کو شہید ہوتے دیکھا تو اس دن سے اس کی انسانوں کے لیے نفرت اور بڑھ گئی۔ دوستو، الو کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ مختلف ممالک میں الو سے متعلق مختلف معلومات پائی جاتی ہیں، جیسا کہ جنوبی افریقہ میں الو کی آواز کو موت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ چین میں الو کے دکھائی دینے پر پڑوسی کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ترکی میں سفید الو کو منفرد سمجھا جاتا ہے۔ گھروں میں خوشحالی اور صحت یابی کے لیے الو کی قربانی دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان کے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ الو کی آنکھ کا کاجل بنا کر لگانے سے رات میں بھی دن کی طرح دکھائی دینے لگتا ہے، اور الو کو پوجا میں رکھنے سے گھر میں دولت برستی ہے۔ لیکن دوستو، یہ سب توہم پرستی اور جھوٹی باتیں ہیں، ان میں کوئی سچائی موجود نہیں ہے۔ ہمارے اسلام میں الو کو برا بھلا کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ الو نہ ہی منحوس پرندہ ہے، نہ ہی اس کے بولنے سے کسی کی موت واقع ہوتی ہے۔ یہ من گھڑت اور جھوٹی کہانیاں ہیں۔